بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات میرے اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے ہیں۔ میرے اللہ ارحم الراحمین کی بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود اور سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے اس کی جنت پا لیں، اپنے گناہوں کی بخشش لے لیں، جہنم سے آزادی حاصل کر لیں اور اس کی رحمتوں والی جنت ہمارا مقدر بن جائے۔ یا رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمتوں والی جنت عطا فرما۔ میں نے جو بھی آیت پڑھی سورہ مائدہ کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے مومنوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ کون سے مومن؟ جو ساتھ نیک عمل بھی کریں گے۔ خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد موج میلے میں زندگی گزاری تو یہ کمزور ہے، بہت کمزور مسلمان ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وہ ایمان والے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، میرا وعدہ ہے ان کے ساتھ کہ میں ان کے گناہ بھی بخش دوں گا اور ان کو اجر عظیم بھی عطا کروں گا۔ وہ اجر عظیم کیا ہے؟ وہ جنت الفردوس ہے جو اللہ ہم سب کے مقدر میں کر دے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو اپنے ان امتیوں کو جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بھی چلتی ہیں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، اور وہاں پر ان کو پھل دیے جائیں گے، رنگ برنگے پھل۔ جب پھل لائے جائیں گے تو قالوا هذا الذي رزقنا منه، یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں بھی ہم کھاتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ جنت کے پھل ہیں۔ رنگ ملتا جلتا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کیا کھانے لگے ہو، شکل ملتی جلتی ہوگی، آم جیسا آم، انگور جیسا انگور، سیب جیسا سیب، لیکن ذائقہ جنت کا ہوگا جو یہاں پر محسوس کرنا تو کیا سوچنا بھی مشکل ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں پر نیک صالح اچھی سیرت والی بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، ان آیات کے اندر اللہ نے ایمان کے بعد عمل کی بات کی ہے۔ وہ جو مسلمان کہتے ہیں جنت تے ساڈی ہوئی ہے، اللہ نے جنت ہمیں نہیں دینی تو اور کس کو دینی ہے، وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اللہ نے جہاں بھی ایمان کی بات کی ہے وہاں ساتھ عمل کی بھی بات کی ہے۔ اور عمل کب تک؟ رمضان کا مہینہ ٹکا کے بعد کر لیا، اب سال چھٹی کی خیال ہے؟ رمضان میں تہجد بھی پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، نمازیں پانچوں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں، اور بہت سارے احباب عمرہ بھی کر کے آئے ہیں، صدقہ خیرات بھی کیا ہے، لوگوں کو افطاریاں بھی کرائیں، سحریاں بھی کرائیں، تو آپ ان سال لے لیے، تھک گئے ہوں گے۔ سانس لینے کا ابھی ٹائم نہیں آیا ہے۔ سلف صالحین میں سے ایک بزرگ جوتا بغل میں دبائے وضو کر کے بھاگے جا رہے ہیں مسجد کی طرف، تو دیکھنے والے دوستوں نے کہا حضرت جی آ جاؤ 2 منٹ ساہ لے لو، پجے ہی رہندے جی ہر ٹائم۔ کہنے لگے ساہ لینے کا حالی ٹائم نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کب ہوگا ٹائم سانس لینے کا؟ کہنے لگے جب پہلا قدم پل صراط پر اور اگلا جنت میں ہوگا پھر ساہ ہی لینا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے کہ جن کا ایک قدم پل صراط پر اور اگلا جنت میں جا کر ٹھہرے۔ اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ پل صراط گزر گئے ہیں۔ تو اللہ نے نیک عمل کی بات کی ہے، یہ عمل کرنا ضروری ہے۔
اور عمل کرنا ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا قبول ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ خالی نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں، روزے رکھ لینا کافی نہیں، صدقہ خیرات کر کے بے فکر ہو جانا نہیں، حج عمرہ کر کے آئے ہیں مبارکیں لے لیں گلے میں ہاتھ ڈال لیے کافی نہیں، جب تک وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو جائیں اس وقت تک بندے کو اطمینان نہیں کر لینا چاہیے۔ تو پھر مطلب کیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قبول ہو گئی ہیں؟ نمازیں قبول ہو گئی ہیں، روزے قبول ہو گئے ہیں، حج قبول ہو گیا، عمرہ قبول ہو گیا، زکوٰۃ قبول ہو گئی، پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ابھی نہیں چلے گا۔ اگر ابھی دنیا میں پتہ چل جائے تو آدھی بادی ہارٹ اٹیک سے مر جائے، میں تو 10 لاکھ لا کے آیا عمرے سے، میں تو فیملی سمیت گیا، میرا تو کروڑ روپیہ آئیتے لگ گیا تھا، واپسی پر پتہ لگے قبول نہیں ہوا، ایئرپورٹ سے ڈگے ہوں۔ ابھی نہیں ہے، اللہ نے راز رکھا ہوا ہے۔ تو ابھی پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابھی صرف التجا کرنی ہے کہ سونے ربا میں جو کر سکتا تھا کر آیا ہوں، اب تو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری باتیں ریاستیں قبول فرما لے۔ کیونکہ مسئلہ بڑا خوفناک ہے، مسئلہ بہت خوفناک ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں آپ کی قیادت میں ایک شخص اتنی بہادری سے لڑا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سارا دن ہم نے دیکھا کہ جو دشمن کافر بھی مسلمانوں کے مقابلے میں نکلتا سب سے پہلے یہ گبرو آگے جا کے ان کو پکڑتا، بھاگ بھاگ کے کافروں کو مار رہا تھا۔ اتنا بہادری سے لڑا کہ ہم سب اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہے تھے کہ آج جتنی جگری سے یہ لڑا ہے کوئی بندہ لڑا نہیں ہے، جتنی بہادری اس نے دکھائی ہے کوئی بندہ نہیں دکھا سکا۔ شام ہوئی، سارے لوگ اپنے اپنے خیموں میں واپس آئے تو وہ بھی زخمی تھا۔ اللہ کے نبی نے آ کر جا کر رپورٹ دی، اللہ کے نبی آج جس بہادری سے جس شان سے یہ جوان لڑا ہے نا، کوئی بندہ ایدے ورگا نہیں جو لڑ سکا۔ تو آپ کی زبان مبارک جو وحی کے بغیر نہیں بولتی، جس کو اطلاع آسمانوں سے آتی ہے، اس زبان سے ارشاد ہوا اما ہوا فی النار، وہ تو جہنمی ہے۔ صحابہ کرام کی دوڑیں لگ گئیں کہ اللہ کے نبی اگر یہ جہنمی ہے تو جنت میں جائے گا کون؟ اتنے زخم اس کو لگے ہیں کہ پورا جسم چھلنی ہوا پڑا ہے اس کا۔ تو آپ کی زبان مبارک سے جب نکل گیا تھا کہ وہ جہنمی ہے تو پھر وہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی کہتا میں اٹھ کر بھاگا کہ میں دیکھوں تو صحیح ہوا کیا ہے۔ کہتا میں اس کے خیمے میں پہنچا، وہ زخمی تھا، شدید دردیں اس کو ہو رہی تھیں، اس سے درد برداشت نہیں ہوا، اس نے اپنی تلوار نکالی، سینے پر رکھی اور خود اس کے اوپر وزن ڈالا اور خودکشی کر لی۔ تو واپس آ کر وہ صحابی کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، اور اللہ اکیلا ہی ہم سب کا مالک اور خالق ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا گیا کہ جس بندے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا وہ جہنمی ہے، اس نے خودکشی کر لی، اور خودکشی کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک اور فرمان نکلا، آپ نے فرمایا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس، بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ لوگ عمل کر رہے ہوں گے جنتیوں جیسے، لوگوں کو ظاہر ہو رہا ہوگا، لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑی عمل کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے بڑھ چڑھ کے، اور وہ ہوگا جہنمی۔ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، حج عمرے کر رہا ہے، لیکن اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہو رہا، وہ جہنمی ہے۔ اور ایک بندہ جو لوگوں کے سامنے جہنمیوں جیسے عمل کر رہا ہوگا اور اندر خانے وہ ایسی کوئی نیکی کر رہا ہوگا کہ جس کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے اعمال کی فکر کر لیں کہ اللہ جو میں عمل کر رہا ہوں کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں اس میں ریاکاری نہ آ جائے، کہیں اس میں شرک نہ داخل ہو جائے، کہیں کو اللہ کی ایسی نافرمانی نہ کر بیٹھوں
کہ زندگی بھر نیکیاں کر کر کے جب تھک جائے تو اینڈ پر جا کر سارا کچھ ہی ستیہ ناش ہو گیا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب دل کے اندر ایمان خالص نہ ہو۔ نمازیں پڑھی ہیں بہت، لیکن ایمان خالص نہیں تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ٹور ٹپے کے لیے ہی۔ میں حج پر گیا ہوا تھا، میں عمرے پر گیا ہوا تھا، میں نے اتنے ٹرک آٹا بانٹ دیا ہے، میں نے تو لوگوں کو سحریاں افطاریاں ہی بہت کرائی ہیں، 500 بندہ سحری افطاری کرتا رہا میرے کو۔ تو یہ سارے عمل نیک ہیں بظاہر، لیکن کیے کس کے لیے ہیں؟ وہ مالک اعلان کرتا انا اغنی الشرکاء عن الشرک۔ دو پارٹنر جب کام کرتے ہیں تو جو بندہ میرے ساتھ کسی کو پارٹنر بنائے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں سارا عمل ہی اس کو دے دیتا ہوں جس کو تم نے میرا پارٹنر بنایا، میں اس میں سے رتی بھی اپنے لیے نہیں رکھتا۔ یہ اس کی شان ہے کہ وہ پارٹنرشپ قبول نہیں کرتا۔ دنیا میں پارٹنرشپ بے شک 100 بندوں کے ساتھ کر لو، لیکن آخرت کے معاملے میں وہ پارٹنرشپ قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے خالص میرے لیے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ لے جاؤ۔ اس کے مقابلے میں اگر اللہ کی رضا کے لیے ایک عمل کیا ہو، چھوٹا سا ایک عمل، تو نجات کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ایک قبیلے سے گزرے، اس قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک پہلوان، نامی گرامی پہلوان، اسلحہ پہن کے، زرہ پہن کے، ہاتھ میں ڈال لے کر، تلوار نیزہ پکڑ کر آ گیا، اللہ کے نبی میں بھی جاؤں گا آپ کے ساتھ، لیکن ابھی مسلمان نہیں ہیں۔ تو آ کر پوچھتا ہے اسلموا فاقاتل، اللہ کے نبی کیا پہلے میں مسلمان ہو جاؤں اور پھر جہاد کروں، یا جہاد کر کے آگے مسلمان ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں غیر مسلموں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اسلم فقاتل، پہلے مسلمان ہو جا پھر جہاد کے لیے تمہیں اجازت ملے گی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا لو جی پھر میں مسلمان ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کرنے گیا، اسی دن جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، ایک نماز بھی اس دوران نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، حج عمرہ تو دور کی بات ہے، کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل اس نے چھوٹا سا کیا ہے لیکن جنت پانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو اللہ سے ایسے عمل کی توفیق مانگے جو قبول ہو جائے، اگر قبول نہیں تو ڈیروں کے حساب سے عمل کیے ہوئے کسی کام کے نہیں، اور اگر قبول ہو جائے تو پھر موجیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال جو چھوٹے چھوٹے ہوں اور اس پر اللہ رب العزت کی ہمیں رحمت مل جائے، اللہ کی جنت مل جائے۔ وہ کون سے ہیں؟ آج کے جمعے وہ وہی بیان کروں گا انشاءاللہ، کہ عمل بظاہر چھوٹا سا ہے، آسان سا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ملنے کی امید ہے، اور اللہ کی رحمت ملنے کے لیے کسی سے دعا کرا لیں۔ دنیا میں بندے کا دل کرتا ہے یار میں پھنسے ہیں، دعا کرا لیے، مشکل میں ہوں حضرت صاحب سے دعا کرا لیں، حاجی صاحب سے کرا لیں، خاندان کے کسی بزرگ سے کرا لیں، کسی نیک آدمی جس کو آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں یار ذرا میرے لیے دعا کر دے، ہوتا ہے نا۔ تو اگر اللہ کے فرشتوں کی دعائیں مل جائیں تو پھر کیا کہنے ہیں؟ اللہ کے فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جن کی خوبی یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم وہ مالک دے دے اس کو پورا کر کے آتے ہیں۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے کسی کے لیے دعا کریں گے، بغیر حکم کے دعا نہیں کریں گے، اور جس کے لیے فرشتے دعا کر دیں اس کی دعا تو اس کے حق میں قبول ہوئی پہ لوگوں کے نہیں۔ تو اللہ کے فرشتے جس محفل پہ آ جائیں، جس گھر میں آ جائیں، رحمت برس جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم من بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، جیسے مسجد میں ابھی آپ بیٹھے ہو، جب مسجد میں کسی گھر میں اللہ کے لوگ جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، نزلت علیہم الملائکہ، آسمان سے اللہ کی رحمت لے کر فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں،
وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ اللہ کی رحمت ان پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری محفل کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ تو اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں مومن بندوں کے لیے۔ کون سے مومن بندے جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ غافر 7 نمبر اور 8 اور 9 آیت میں ایک تفصیل سے تذکرہ کیا ہے کہ میرے کون سے بندے ہیں جن پر فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، فرشتے جہنم سے بچاؤ کی دعائیں کرتے ہیں، جنت میں داخلے کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے فرشتے دعا کریں، اور فرشتوں میں سے بھی وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے، سب سے بلند مرتبہ فرشتے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ وہ فرشتے دعائیں کریں، کیا کہتے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو عرش کے ارد گرد اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ اور ایک کام اور کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات کرنے کے ساتھ ساتھ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نورانی فرشتے اللہ کی اجازت کے ساتھ فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایماندار ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ ان مومن بندوں کو بخش دے جو تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ پر چلتے ہیں۔ اللہ کی راہ پر چلنا اور توبہ کرنا دو چیزیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ماشاء اللہ، اللہ کے نورانی فرشتوں کی دعا مومنوں کو، اور مومن وہ جو اللہ کی راہ پر چل رہے ہوں، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہوں، سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن، اے اللہ وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں نے تیار کی ہے اس جنت میں بھی ان کو داخل کر دے، التی وعدتہم، جن کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ صرف ان کو ہی نہیں، مزید پیکج میں اضافہ ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اے اللہ انت العزیز الحکیم، تو بڑی قوت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ مومنوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو اور ان کے باپ دادا کو بھی جنت میں داخل فرما دے۔ ماشاء اللہ، اتنی بڑی دعا کو بندہ بھی نہیں کرتا ہوگا۔ زیادہ زیادہ نے اللہ تعالیٰ تواڈے والدین نو بھی حج کرا دے، مولوی صاحب بھی 10 روپے لے کے والدین تک ہی جاندے نے۔ تو اللہ کے نورانی فرشتے بغیر کسی لالچ کے اپنے رب کے حکم سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے ان مومنوں کو جو تیری راہ پر چل رہے ہیں ان کو جہنم سے بچا لے اور ان کو جنت میں داخل کر دے، ان کو بھی، ان کے باپ دادا کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی اور ان کی اولادوں کو بھی جنت میں اکٹھا کر دے۔ وقہم سیئات، وقہم السیئات، اللہ انہوں نے جو گناہ دنیا میں کیے ہوئے تھے ان سے ان کو بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس بندے کے گناہ معاف ہو گئے، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری رحمت اسی پر ہوگی جس کے گناہ معاف ہو گئے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ کامیابی سب سے بڑی یہی ہے کہ کسی بندے کے گناہ معاف ہو جائیں اور جنت اس کو عطا ہو جائے اور جہنم سے وہ بچ جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نورانی فرشتوں کی دعا پانے والے خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتائے ہیں جو بظاہر مشکل نہیں ہیں، لیکن وہ اگر کر لیں تو اللہ کے نورانی فرشتوں کی دعا ہمیں بھی مل سکتی ہے، اور وہ دعا لینا بڑا آسان ہے۔ نمبر 1، وہ چھوٹا سا عمل جس کو کرنے سے ہمیں فرشتوں کی دعا مل سکتی ہے۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अज तो सौन वाले च इजाफा हो गया है। अगे तो कोई एक दो बंदे सौंदे सन, अज फरिश्तियां दी रहमत ऐसी नाज़िल हुई कि सौन वाले च इजाफा हो गया है। माशाअल्लाह। उठ जाओ भाईओ, नहीं तो मैनू भी हाजी साहब आंदे पे सन कि अगले जुमे भट्टी साहब तुहानूं लस्सी पियाणी है। अज चाह पियाई ने डरद्या भी गर्मी बड़ी है, और मैं नींदर बड़ी आउंदी भी पिया ही दिओ। आंदे नहीं भट्टी साहब अगले जुमे तो तुहानूं इंशाअल्लाह लस्सी पियाणी है, गूढ़ी लस्सी अपने हत्थां नाल बना के। मैं रो ना होवे सौ ही रहीए। तो जे ये हिसाब रहा भी जिधर मेरी नज़र जाती उधर ही माशाअल्लाह मुराकबे च गए ने दोस्त। जे मैं इधर वेना तो इधर मुराकबा, जे इधर वेना तो इधर मुराकबा, तो फिर मैं भी झट को इत्थे ना अक लाना। की ख्याल है? बाद जमात खराटियां की आवाज़ रिकॉर्ड होवे, पता लगे भी मक्का मस्जिद भी कोई जुमा हो रहा सी। लाहौर वाले तुसीं भी सुनो, जुमा इंज पढ़ींदा जे हैं, कमाल नहीं हो गई। या पखे बंद करा दी जरा, गर्मी लगे तुहानूं भी, मुड़का मैनू भी आया तुहानूं भी जरा को आए, तो फिर अखां तो खुल जाणगियां। ठंडी ठंडी हवा आउंदी भी, सौ रहे ने मौजां नाल। अल्लाह की रहमत नाज़िल हो तो नींद आ ही जाती है, इसमें कोई शक नहीं। जब बंदा दिमागी तौर पर, रूहानी तौर पर परेशान हो, दुखी हो, तो नींदें उड़ जाती हैं। और जब अल्लाह की रहमत सीने में डायरेक्ट दिल में आकर नाज़िल होती है तो फिर अखां अपने आप ही बंद हो जाती हैं। लेकिन हुण खोल लवो। मैं बता रहा था कि वो अमल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, छोटा सा अमल है और फरिश्तों की, नूरानी फरिश्तों की दुआ उस पर मिल सकती है। वो है रात को वुज़ू करके बिस्तर पर जाना। सोने से पहले वुज़ू कर लें, वुज़ू करके अज़कार करके सोएं तो क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन बात ताहिरन बात फ़ी शिआरिही मलक। जो बंदा वुज़ू करके सोता है तो उसके बिस्तर में एक फ़रिश्ता, अल्लाह का नूरानी फ़रिश्ता भी रात गुजारता है। वो क्या करता है? और जब ये मुसलमान परेशान होकर भी उठ जाए ना, नींद ऐसे ख़राब होगी किसी वजह से, उठ गया है, तो वो फरिश्ता जो इसके बिस्तर में था वो दुआ करता, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिअब्दिका फ़ुलान फ़इन्नहु बात ताहिरन। जब ये उठा है, मच्छर काटा उठ गया, लाइट चली गई उठ गया, कोई डरावना ख्वाब आया उठ गया, किसी ने बैल दी उठ गया, किसी वजह से भी उठ गया है, परेशान, नींद खराब हो गई है इसकी, तो वो फरिश्ता दुआ करता है कि अल्लाह अपने इस बंदे के गुनाह मुआफ़ कर दे, क्योंकि ये वुज़ू करके सोया था। नींद खराब हुई हल्की सी और अल्लाह के नूरानी फरिश्ते की दुआ मिल गई। लेकिन मिलेगी किसको? जो बंदा वुज़ू करके और सोने के अज़कार पढ़ कर सोएगा। आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरह मुल्क पढ़ें, तीनों कुल पढ़ें और फिर सो जाएं। सुबहान अल्लाह 33 दफ़ा, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ें और ये मुख्तसर से अज़कार करके सो जाएं। सोना आपकी नींद पूरी करना ज़रूरत है, लेकिन अगर वुज़ू करके सोएंगे तो अल्लाह के नूरानी फरिश्तों की दुआ आपको मिल जाएगी। क्या कहता फरिश्ता? अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिअब्दिका फ़ुलान फ़इन्नहु बात ताहिरन। अल्लाह तेरा ये बंदा वुज़ू करके सोया था, इसके गुनाह मुआफ़ फरमा दे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं यतआरा मिनल लैल, जो बंदा रात को किसी वजह से भी उसकी आँख खुल गई, नींद खराब हो गई है, और वो फ़ौरन पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये कलमा तो आपने बेशुमार मरतबा पढ़ा सुना है। उसके बाद सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तस्बीह याद रहेगी। ये पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा जो दुआ भी मांगे अल्लाह कबूल कर लेता है। वइन तवज़्ज़अ व सल्ला कुबिलत सलातुहु, और अगर हिम्मत करके उठ तो गया ही है, उठे वुज़ू करे और 2 नमाज पढ़ ले तो अल्लाह उसकी वो नमाज भी कबूल कर लेता है। गारंटी किसकी है? आमना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अभी बाकी नमाज़ें जो हम पढ़ी हैं वो पता नहीं कबूल हुई है कि नहीं हुई, लेकिन रात को अचानक आँख खुल जाने पर जो उठ गया है, वुज़ू करके 2 रकतें पढ़ ले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है कि अल्लाह उसकी नमाज
قبول کر لیتے ہیں، اور فرشتے کی دعا بھی اس کو مل جاتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے، توفیق دے کہ ہم بھی ایسی کوشش کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ دوسرا عمل، ہمت کر کے اذان ہو تو مسجد کی طرف چل پڑے۔ کیسے چل پڑیں؟ گھر میں وضو کریں اور نماز کی نیت سے مسجد کی طرف آ جائیں۔ گھر میں وضو کر کے آئیں گے تو ہر قدم کے بدلے میں، جب ایک قدم آپ چلیں گے، قدم اٹھتا ہے تو اللہ ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جتنے قدم چل کر آئیں گے اتنی نیکیاں بھی ملی ہیں، اتنے گناہ بھی معاف ہوئے ہیں۔ اور جو نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے وہ عام نماز کی نسبت 27 گنا اس کا بھی ثواب زیادہ ہوگا۔ جو نماز آپ گھر میں پڑھیں گے یا کسی بازار میں پڑھیں گے اس کی نسبت مسجد میں آ کر پڑھیں گے تو 27 گنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اور اگر ابھی نماز میں ٹائم ہے اور آپ آئے 2 رکعت نماز سنت پڑھ لی، تحیۃ المسجد پڑھ لی، تحیۃ الوضو پڑھ لی، یا پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں نماز کے انتظار میں، تو اللہ کے نورانی فرشتے 3 دعائیں آپ کے لیے اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہے۔ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ۔ اللہ کے نورانی فرشتے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، وارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما دے، اللہم تب علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، ما لم یؤذی فیہ ویحدث فیہ، جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے یا کسی اپنے ہمسائے کو کونی نہ مار دے، کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کو کوئی جملہ ہی ایسا بول دیا بیٹھا بیٹھا کہ اس کو آگ ہی لگا دی۔ تو اپنی زبان، اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھے، اللہ کے ذکر میں لگا رہے، تو اللہ کے نورانی فرشتوں کی 3 دعائیں اس بندے کو ملتی ہیں جو وقت پر مسجد آ کے بیٹھ جائے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، گپ شپ پارٹی میں نہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے، بہت بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ میں نے لاہور میں اپنی مسجد میں دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد نوجوان ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے جی، ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ایک پارٹی پیچھے بیٹھ کے گپے مار رہی۔ چلو افسوسناک بات ہے کہ تم گپے مار رہے ہو مسجد میں بیٹھ کے، جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو بھی تنگ کر رہے ہو، لیکن اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ 1 گھنٹہ پورا انہوں نے گپے ماری، اور جب اشراق کا ٹائم ہونے میں 2-3 منٹ رہ گئے تھے اٹھے اور گھروں کو چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2 رکعت اشراق کی پڑھ کر چلے جاتے تو ثواب تو مل جاتا، جو یہ گپے ماری تھی ہو سکتا ہے اس کا ایک کفارہ بن جاتا، یہ گناہ معاف ہو جاتا۔ تو مسجد میں آئیں تو مسجد میں آ کر ذکر میں شامل ہو جانا ہے، اللہ کا ذکر کریں، دعائیں مانگیں، درود شریف پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ مسجد گپ شپ کی جگہ نہیں ہے، مسجد فیملی پلاننگ کی جگہ نہیں ہے، مسجد بزنس ڈسکس کرنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد اللہ کا ذکر کے لیے ہے۔ قرآن پڑھیں، دعائیں مانگیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اور ذکر اذکار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا عمل بظاہر وہ بھی چھوٹا سا ہے، مختصر سا ہے، لیکن ہے وہ بھی بڑا شاندار۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو کوشش کریں پہلی صف میں بیٹھنے کی، دوسری، تیسری، چوتھی صف میں بیٹھنے کی بجائے جب آپ مسجد میں آ گئے ہیں تو پہلی صف میں بیٹھیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے نورانی فرشتے، اللہ خود بھی رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے نورانی فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف میں بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو خام خواہ دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں صف میں بیٹھنا درست نہیں ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں، پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو بھاگ کر اپنی خوش بختی سمجھتے ہوئے کہ آج تو مجھے موقع مل گیا پہلی صف میں بیٹھنے کا، اللہ عرش والے کی رحمتیں مجھے ملیں گی، اللہ کے نورانی فرشتوں کی دعائیں ملیں گی، تو پہلی صف میں بیٹھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی التہجیر وفی الصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے آنا
اور پہلی صف میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ ثم لا یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا علیہ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ان کو ثواب کا پتہ چل جائے تو پھر قرآن اندازیاں ہوں گی کہ پہلی صف میں آج میں نے بیٹھنا ہے، کل تو نے بیٹھنا ہے. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان پڑھنے کا ثواب کیا ہے تو لوگ قرآن اندازی کر کے باریاں لگا کے اذان پڑھیں. اور اگر پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب پتہ چل جائے تو قرآن اندازی کر کے ہی پہلی صف میں آ کر لوگ بیٹھیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ اجر و ثواب پانے والوں میں شمار فرما دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستغفر للصف الاول ثلاثا وللثانی مرتن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو پہلی صف میں بیٹھنے والوں کے لیے بخشش کی 3 بار دعا کرتے تھے کہ اللہ جنہوں نے پہلی صف میں نماز پڑھی ہے ان کے گناہ معاف فرما دے، اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کو معاف کر دے. کس کی دعا ہے؟ دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور فرمایا جو دوسری صف میں ہیں ان کے لیے 1 مرتبہ آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ دوسری صف میں بیٹھنے والوں کو بھی گناہ معاف کر دے. تو آج تو بعد پھر پہلی صف تو بہو گے کہ کوئی نہ ہیں انشاءاللہ. پہلی صف میں جگہ موجود ہو تو پہلی صف میں بیٹھیں، پھر دوسری میں، پھر تیسری میں، ترتیب کے ساتھ، تاکہ بعد میں آنے والا جب دیکھتا ہے نا وہ ادھر پیچھے جگہ دروازے کے پاس کوئی نہیں ہے لیکن اگلے صف میں جگہ ہے تو وہ اوپر سے پھلانگتا ہوا آتا ہے، وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے، اور جو یہ حرکت کیے کہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جو بندہ جمعے والے دن پہلے وقت میں صبح سویرے نہا دھو کے خوشبو لگا کے اچھا لباس پہن کے مسواک کر کے مسجد کی طرف چل کے آئے اور مسجد میں آ کر کسی کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا آگے نہیں آتا. گردنوں کو پھلانگنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جب آگے جگہ خالی نظر آئے اور پیچھے لینا لگی ہوں. تو اگر سب لوگ پہلی صف میں بیٹھے ہیں پھر دوسری میں پھر تیسری میں تو گردنیں پھلانگنے والا بھی بچ جائے گا. تو آپ نے فرمایا پہلی صف میں بیٹھے ہیں دوسری میں تیسری میں ترتیب سے. تو فرمایا جو جمعے والے دن آ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ سن کے نماز پڑھ کے جب گھر کو واپس جاتا ہے تو اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی تہجد اور 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ ثواب لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ مسجد میں جمعے والے دن ٹائم سر آئیں اور ٹائم پر آ کر پہلی صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں. اور فرمایا جو پیچھے بیٹھا ہے یا گردنیں پھلانگ کر آتا ہے اس نے اپنا ثواب ضائع کر لیا ہے. اور جو نماز کے دوران جمعے کے دوران بیٹھا اپنے کسی بھائی کو کہتا ہے انست، وہ کو باتیں کر رہا تھا گپ شپ لگا رہا تو کہنا وہ چپ ہو جائے، تو یہ چپ کرانے والے نے بھی اپنے جمعے کا ثواب ضائع کر لیا ہے. تو اس لیے جمعے والے دن اہتمام کر کے پہلی صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں اور پہلے وقت پر آنے کی کوشش کریں. اور جب پڑھ کر جمعہ واپس جائیں گے تو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب پائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. آج تو شروع آج تو اچھا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، یہ ایک اعلان ہے آپ کے لیے کہ آپ کی اس مسجد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے ایک کورس شروع کیا جا رہا ہے آپ بھائیوں کے لیے، جو بعد نماز مغرب ہر ہفتے میں ایک دفعہ ہوا کرے گا، 1 گھنٹے کی کلاس، اور سال کے بعد جو احباب اس میں شرکت کریں گے ان کو سند بھی دی جائے گی۔ حضرت مولانا حافظ محمد علی صاحب مدیر ادراک اسلامک انسٹیٹیوٹ والے وہ آ کر یہ کورس کروائیں گے۔ آپ بھائی اس کورس میں شرکت کریں۔ سیرت النبی کو سمجھ لینا، بہت سارے جو آج کل کے دھوکے باز فراڈیے سکالر پھرتے ہیں نا، ان کے جھوٹوں سے اور ان کے فریبوں سے بچنے کے لیے سیرت النبی کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ بھائی اس کورس میں شرکت کریں۔ ہفتے میں ایک بار کلاس ہوا کرے گی، کب ہوگی وہ انشاءاللہ ان قریب اعلان کر دیں گے۔ تو آپ اس میں داخلہ لے لیں، داخلہ فری ہے، اور 1 سال کے بعد یہ کورس جب ختم ہوگا تو انشاءاللہ آپ بے پناہ علم اور بے پناہ معلومات سے مستفید ہو چکے ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کورس کو باعث برکت بنائے۔ بروز بعد نماز مغرب یہ ہوا کرے گا، تو انشاءاللہ آپ اس میں اپنے داخلے کی کوشش فرمائیں۔ اس کے علاوہ بھائی نے کہا جی بے شمار دوست احباب کے لیے دعا کے لیے اور خصوصی فلسطین کے لیے بھی دعا کریں۔ فلسطین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ہیرو کدھر گئے جو کہتے تھے کہ ہم تو بس آزادی کرا کے دم لیں گے، چندے شندے اکٹھے کر کے کھائے پیے ڈکار مارے آئے ہضم شریف۔ ترکی نے بھی ایک بحری جہاز بھیجا تھا، لو جی میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ ابھی رات کو ایک دوست نے پوسٹ بھیجی ہے کہ 3 بڑے ملک ہیں جن کی 12 ارب ڈالر کی تجارت اسرائیل کے ساتھ ہے۔ ان میں ایک ترکی ہے، ایک UAE ہے، اور ایک ہے UAE، ترکی، اور ایک یمن ہے شاید، نہیں یمن نہیں، تیسرا ملک میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ تو یہ 3 ملک ان کو فوجی ساز و سامان بھی بنا کے بھیجتے ہیں، چمڑے کی مصنوعات بھی بھیجتے ہیں، اور بے شمار چیزیں، جو 12 ارب ڈالر کی تجارت۔ ذرا غور کریں 12 ارب ڈالر کتنا ہوتا ہے۔ ہم IMF سے 1 ارب ڈالر لینے کے لیے ناک رگڑ کے پورا ملک گروی رکھ دیتے ہیں کہ 1 ارب ڈالر دے دیو، اور وہ اسرائیل سے 12 ارب ڈالر کی تجارت کر رہے ہیں۔ جو منافق ہمیں نعرے مار مار کے دکھاتے ہیں ہم اسرائیل کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو اللہ سے ہی دعا کریں کہ اللہ ان منافقوں کے جرمٹ میں اہل فلسطین کی تو مدد فرما۔ اللہ ان فراڈیوں بے ایمانوں کے جرمٹ میں تو ہی ان کی مدد فرما۔ اللہ وہ بڑے مظلوم ہیں، ان کو نجات عطا فرما۔ اللہ ان کے زخمیوں کو تندرستی عطا فرما۔ اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما دے۔ اللہ شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما لے۔ اللہ ان ماؤں بہنوں کو صبر عطا فرما دے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ تو ہی ان کا نگہبان ہو جا۔ اللہ ان سب کو آزادی عطا فرما دے۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے۔ یا اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے۔ یا رب العالمین میرے جن بہن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ جن کے پاس اولادیں ہیں ان کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ برکت نازل فرما۔ اللہ ہمارے ملک کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں میرے ان بھائیوں کو اپنا گھر عطا فرما دے۔ اللہ کرایوں سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ مہنگائی سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ ہر قسم کی برائی فحاشی سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اسلامی حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ ان کو تھوڑی سی غیرت عطا فرما دے۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔